السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج 10 سوال ہو چکی ہے اور ہم علماء اور طلباء کو یہ بات معلوم ہے کہ 10 سوال تک تمام ہی مدارس اور جامعات کھل جاتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے چھٹیاں بھی بہت جلد ہو گئی تھی اور ابھی تک مدارس کے کھلنے کے امکانات بھی بہت مشکل ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک واقعہ سے سہارا لیتے ہوئے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ حنفی مسلک کے بہت بڑے امام شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ علیہ، انہیں کون نہیں جانتا ہے؟ علم کی اشاعت میں حضرت کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جس سے آج کے دور میں یعنی لاک ڈاؤن کے دور میں معلمین حضرات، اساتذہ کرام اور طالبان علم نبوت دونوں کے لیے ایک یکساں اور ایک عمدہ سبق ملتا ہے کہ علم کی اشاعت اور علم کی طلب کی فکر کیسی ہونی چاہیے اور ہمیں کس طرح سے ایسے دور میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ کیا مدارس جیسے بند ہے اس وقت تو تعلیم بھی بند ہی رہنے دی جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت امام شمس الائمہ بڑے حق گو تھے۔ ایک مرتبہ وقت کے بادشاہ کے سامنے آپ نے کوئی کلمہ یا حق کہا جس کے پاداش اور نتیجے میں آپ کو ایک گمنام کنویں میں قید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! آپ کا درس کا حلقہ بڑا وسیع تھا، شاگردوں کی جماعت آپ سے علم خوب حاصل کیا کرتی تھی، لیکن وقت کے حالات ایسے ہو گئے کہ آپ کو ایک کنویں میں قید کر دیا۔ نہ طلبہ نے آپ سے علم حاصل کرنا چھوڑا اور نہ امام شمس الائمہ نے علم کی اشاعت کو ترک کیا۔ آپ کنویں میں رہ کر طلبہ کو روزانہ درس دیا کرتے تھے اور طلبہ بھی بہت ہی علم کے شوق والے اور پرعزم اور باہمت طلبہ تھے۔ روزانہ کنویں کے کنارے پر آتے اور اپنے استاد محترم سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ فقہ حنفی کی مستند اور بہت ہی ماہ ناز کتاب جس کو المبسوط کہا جاتا ہے، یہ کتاب حضرت نے کنویں میں رہ کر ہی اپنے شاگردوں کو املا کروائی اور کوئی ایک جلد نہ تھی، وہاں رہ کر آپ نے تقریباً 30 جلدیں املا کروائی اور لکھوائی۔ عزیز طلبہ اور ہم معلمین حضرات کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وقت کے حالات کتنے بھی کٹھن ہو، مشقتیں اور پریشانیاں کتنی ہی ہو، لیکن علم کا حصول کبھی بھی ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے۔ علم کی اشاعت ہم علماء اور ہم معلمین کو ہرگز ترک نہیں کرنی چاہیے۔ لاک ڈاؤن میں ہم علم کیسے حاصل کریں؟ الحمدللہ کئی مدارس نے پیش قدمی کی بھی ہے اور ابھی کئی اور سینکڑوں مدارس باقی ہیں۔ ہمیں قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ ڈیجیٹل دور ہے، آدھنکتا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ایسے وقت میں علم کی اشاعت بڑی آسان ہے، درس حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے، میں بارہا اسٹوڈنٹ جو کالجز وغیرہ میں پڑھتے ہیں ان سے میں رابطہ کرتا ہوں، ان سے میری باتیں ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جہاں رہتے ہیں وہ اپنے موبائل کو کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اساتذہ، ان کے ٹیچرز حضرات وہ درس دیتے ہیں، یہ لوگ سنتے ہیں۔ ہمارے طلبہ کو بھی یہی جذبہ رکھنا چاہیے اور ہم معلمین کو بھی یہی جذبہ اور امنگ رکھنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے طلبہ کو درس دیں، آن لائن کا فائدہ اٹھائیں،
واٹس ایپ کے ذریعے، ایمو کے ذریعے ہم اپنے طلباء تک درس روزانہ ڈیلی درس پہنچایا کریں۔ طلباء کی ذمہ داری ہے کہ بڑے شوق اور جذبہ کے ساتھ علم کے حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا بھی کوتاہی نہ برتیں۔ روزانہ کا جو سبق ملتا ہے وہ طلباء اس کو اخذ کرے اور اسے کاپی میں لکھے اور خوب یاد کریں۔ میں گزارش پیش کرتا ہوں کہ جو ابتدائی درجات ہیں اور حفظ اور دینیات ہیں، وہ جو اساتذہ اس میں معلمین ہیں اور اس میں درس دیتے ہیں، ان کو تو چاہیے کہ ان کا سبق آن لائن روزانہ سنا جائے۔ بہت آسان ہے، واٹس ایپ پر ان کو آن لائن کر دیا جائے، آپ یہاں بیٹھے وہ وہاں بیٹھے اور ان کو دیکھ کر آپ سبق سنیے روزانہ۔ کوئی مشکل امر نہیں ہے، کل شیء ممکن، ایوری تھنگ از پاسبل، ہر چیز آسان ہے لیکن کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے امام شمس الائمہ کس طرح سے قید کر دیے گئے ہیں، لیکن علم کا حصول طلباء نے بالکل ترک نہ کیا، اور حضرت نے بھی اشاعت کی فکر ایسی کی کہ آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے المبسوط، آج فقہ حنفی کی مستند ایک ماخذ ہے، اور وہاں سے بیٹھ کر حضرت نے لکھوائی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اب جو ہمارے مدارس کا نصاب ہے سب ہی کتابیں نہ پڑھائی جائے، بلکہ چند ایسی اہم کتابیں جو بچے کے لیے ناگریز ہو، جو بہت ضروری اور اہم ہو۔ مثلا عربی اول کا درجہ ہے تو اس میں کوئی ادب کی کتاب پڑھا دی جائے، ایک نحو کی کوئی اچھی کتاب پڑھا دی جائے، ایک صرف کی کتاب پڑھا دی جائے۔ بس یہ 3 کتابیں ہیں عربی اول میں، اس کو پڑھا دیا جائے، طلبہ سے سنا جائے، ان کی کاپیاں بنائی جائے۔ بس یہ ہر درجے میں آپ کر لیں، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کافی کام ہو جائے گا۔ میرے استاذ محترم حضرت مولانا مشتاق صاحب دامت برکاتہ دارالعلوم اقواڑہ کے بہت ہی پرانے اور ماہ ناز استاذ ہے، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ کتابیں پڑھانے سے یا پڑھنے سے علم نہیں حاصل ہوتا، تھوڑی کتابیں پڑھے، کم کتابیں پڑھے، لیکن ازبر، مضبوط، خوب اچھی طرح پڑھے۔ الحمدللہ کئی طلبہ آج بھی مجھ سے کانٹیکٹ کر رہے کہ مولانا آپ بھی آن لائن درس شروع کیجئے۔ انشاءاللہ کچھ عربی کی کتابیں آن لائن پڑھانے کی میری بھی جو ہے خواہش ہے، انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ ایک اور بات اساتذہ کے لیے بڑی مفید بات ہے کہ اگر ہم یہ قدم بڑھاتے ہیں، تنخواہوں کا استحقاق ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ورنہ ہم مدارس سے کس طرح سے تنخواہ لیں؟ نہ ہم وہاں مدرسوں میں گئے ہیں، نہ تعلیم دے رہے ہیں، ابھی تعلیم موقوف ہے، ابھی مدرسوں پر قفل لگے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، بند ہے، پھر ہم کس طرح سے تنخواہ مانگنے کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ آسان ہے، ایک کتاب ہم اپنے ذمے لے لیں، آپ پیشکش کیجئے محتمیم صاحب کے سامنے، ناظم صاحب کے سامنے، آپ اپنی بات رکھیے کہ میں روزانہ ایک کتاب پڑھاؤں گا، آپ ذمہ داری لے لیجئے، طلبہ کا کانٹیکٹ کیا جائے، ایمو میں ان کا گروپ بنایا جائے، آپ درس دیں، بہت آسان ہے۔ آخر میں گفتگو ختم کرتے ہوئے میں آپ کو اور ایک واقعہ اور بیان کروں تاکہ علم کے حصول میں ہمیں تقویت مل جائے، ہمارا جذبہ بالاتر ہو جائے، بلند ہو جائے۔ ایک طالب علم اندلس سے چلا علم کے حصول کے لیے، اس وقت اندلس اسپین میں ہے، وہاں سے وہ طالب علم چلا علم حاصل کرنے کی غرض سے۔ کیا جذبہ ہوگا، ہزاروں کلومیٹر دور فاصلہ، اتنی طویل مسافت طے کر کے، راستے کی مشقتیں، مصیبتیں، پریشانیاں سب جھیلی، یہ طالب علم بغداد میں پہنچا۔ اس کا عزم تھا، اس نے ایک عزم مصمم کیا تھا کہ میں وقت کے بڑے امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ سے علم حاصل کروں گا، براہ راست، کوئی واسطہ نہیں، میں حضرت کے سامنے روبرو رہوں، حضرت مجھے درس دے اور میں سنوں۔ یہ جذبہ تھا اس طالب علم کا۔ وہ جب طالب علم بغداد پہنچا ہے، اس کے کانوں نے یہ بات سنی کہ امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کو تو وقت کی حکومت نے ان کے گھر میں ہی نظر بند کر دیا ہے، ان کے اوپر درس و تدریس کی پابندیاں ہیں، وہ نظر بندیوں میں قید ہے، وہ کسی طرح سے کسی کو درس نہیں دے سکتے۔ اب یہ طالب علم
جو بڑے حوصلے کے ساتھ بڑے جوش کے ساتھ آیا تھا اور کئی قربانیاں جھیل کر کئی مصیبتیں جھیل کر پہنچا تھا، ہوا یہ کہ جب اس نے یہ بات سنی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے رنجیدہ ہوا، غمزدہ ہوا، کچھ مایوسی سی چھا گئی، لیکن طالب علم کے اندر جو عزم تھا، جو حوصلہ تھا، جو اس کی امنگ تھی، جو اس کے ارادے تھے، اس کو کوئی پابندی توڑ نہیں سکی، کوئی رکاوٹ اس کے سامنے مانے نہیں ہو سکی، کوئی چیز اس کی دیوار نہ بن سکی۔ اس طالب علم نے عزم کیا۔ وہاں ایک بہت بڑے محدث حضرت یحییٰ ابن معین جو علم حدیث کے بڑے ماہر محدث تھے، ان کا حلقہ علم حدیث تھا، وہاں طلبہ جایا کرتے تھے۔ یہ طالب علم پہلے کسی ایک مسافر خانے یا سرائے میں قیام پذیر ہوا اور وہاں سے درس حاصل کرنے لگا عارضی طور پر۔ اس کی تمنا تو یہی تھی کہ میں امام احمد ابن حنبل سے درس حاصل کروں گا۔ مختصر وہاں چند دن رہنے کے بعد اس نے حضرت کا پتہ نکالا، اور پتہ مل جانے کے بعد یہ طالب علم حضرت کے گھر کی طرف رواں دوا ہوا۔ جب حضرت کے دروازے کو کھٹکھٹایا، کہا کہ میں بغداد اس غرض سے آیا ہوں تاکہ آپ سے براہ راست اس علم حاصل کروں۔ پوری اپنی داستان سنائی، اپنی قربانیاں سنائی، کس طرح سے سفر کیا ہے، کیسی مصیبتیں جھیلی ہے، سب بیان کی۔ حضرت نے کہا مجھ پر تو پابندی ہے، میں نظر بند ہوں، میں کس طرح سے آپ کو درس دے سکتا ہوں۔ یہ طالب علم کیا امنگ ہوگی، کس طرح کا جذبہ۔ اللہ کرے ہمارے طلبہ کو بھی یہی جذبہ نصیب ہو جائے۔ ہمارے اسلاف اور اکابر کی داستان اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہماری امنگیں ابھر آئے، ہمارے جذبات بلند ہو جائے، ہم ایک جسم ہو کر، ایک جان ہو کر ہم سب علم کے حصول میں لگ جائے، ہم کوتاہی نہ برتے۔ آج موبائل نے ہمارے طلبہ کو برباد کر دیا ہے، آج گیموں نے ہمارے طلبہ کو مسمار کر دیا ہے، آج ہمارے طلبہ برباد ہو رہے ہیں۔ میں طلبہ سے عاجزانہ درخواست کروں گا، یہ جانتے ہیں کہ طالب علم کون ہے جو اندلس سے چل کر آیا تھا، ان کا نام ہے بقی ابن مخلد علیہ رحمہ۔ اللہ اکبر۔ اس طالب علم نے ایک فرمائش کی، حضرت میں یہ لبادہ اتار دیتا ہوں اور میں ایک فقیرانہ لباس پہن لیتا ہوں، ایک کشکول ہاتھ میں لے لیتا ہوں، ایک برتن مانگنے کا ہاتھ میں لے لیتا ہوں، اور میں روزانہ آپ کے پاس بھیک مانگنے کے طور پر آیا کروں گا، روزانہ بھیک مانگنے کے لبادے میں آیا کروں گا، آپ کے دروازے پر دستک دوں گا، آپ مجھے روزانہ 1-2 حدیث پڑھا دیا کریں، 2-4 حدیثیں مجھے پڑھا دیا کریں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح یہ طالب علم نے اپنا رول ادا کیا، روزانہ حضرت کے دروازے پر آتا، دستک دیتا، اور جو ہے فقیر جس طرح سے بھیک مانگتا ہے وہ الفاظ کہتا، ارے اللہ کے لیے کچھ مجھے دے دو، میں غریب مسکین آیا ہوں، بس وہ دروازہ کھولا جاتا، وہاں بیٹھ کر وہ 2-4 حدیث حاصل کرتا، اور اس طرح سے کئی دن گزر گئے اور سینکڑوں احادیث حضرت امام احمد ابن حنبل سے ایسے وقت میں جب حضرت نظر بند میں ہے اور حضرت پر جو ہے درس کی اور تعلیم کی اور تدریس کی پابندیاں ہیں، اور وہ طالب علم ان تمام پابندیوں سے ورا ہو کر اور ان تمام پابندیوں سے ڈرے بغیر وہ علم حاصل کرتا رہا۔ آج ہمارے پاس لاک ڈاؤن ضرور ہے، ہم مدارس میں نہیں جا سکتے ہیں، ہم مدرسوں میں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، جو ہمارے درس و تدریس کا جو معمول تھا اور جو ہمارا دستور تھا وہ آج پورا نہیں کیا جا سکتا، لیکن درس بند بھی نہیں کیا جائے گا۔ ہم گھر بیٹھے اپنے درس کو حاصل کریں، اساتذہ سے رابطہ کریں، ان سے فون سے رابطے کریں، ایک جو ہے درس کا معمول بنائیں، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بھلے ہی 100% ہمیں اس طرح سے علم حاصل نہ ہو، لیکن چند فیصد ضرور حاصل ہوگا۔ ہم بیکار بیٹھے اس سے بجائے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ اور ہمارے علاقے میں اگر کوئی علماء ہیں اور وہیں گاؤں میں ہی علم حاصل ہو سکتا ہے تو ان سے بھی رابطہ کریں۔ اخیر میں مکاتب کے علماء اور مدرسین سے بھی ایک بات درخواست کروں گا، آپ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے اور ننھے بچوں کی فکر کریں، ان کے والدین سے رابطہ کریں، ان کو روزانہ کچھ نہ کچھ سبق پڑھ کر بھیج دیا کریں۔ اماں پارا کا ہے ایک سورت پڑھ کے آپ بھیج دو، روزانہ ان کے ماں باپ کے موبائل پر بھیج دو، وہ ان کو پڑھائے گا، ان کو فکر دلائی جائے۔ ہم
ترک نہیں کریں گے، چاہے کتنے بھی سخت حالات ہو، علم کے حصول کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام ہی طلبہ برادری کو اور تمام علماء حضرات کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔